موضوع ہے والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے، مومن تھے، اور ان کے آبا جتنے گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، جتنے ان کے دادے گزرے ہیں، جتنے ان کی دادیاں گزری ہیں، یہ سب کے سب مومن مسلمان اور اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ اور یہ مخالفین کو بھی پتہ ہے۔ مخالفین کا عقیدہ، جماعت عمریہ کا عقیدہ اس کے متعلق برعکس ہے کہ ان کے آبا، ان کے والدین نستجیر باللہ کافر تھے، اور ان کے آبا میں بھی کافر افراد بہت گزرے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ اسی بنا پر شیعوں کی وہ تضحیق کرتے ہیں، شیعوں کی وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ کتنے غالی ہیں، کہ یہ غلو کرتے ہیں کہ اہل بیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کو یہ مسلمان مانتے ہیں۔ البتہ جماعت عمریہ میں بعض ایسے علماء گزرے ہیں جو بہت کم ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نہیں جی، والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے، لیکن وہ افراد شاذ ہیں، وہ کم ہیں، وہ انہوں نے اجماع کے خلاف بات کی، جس بات پر ان کے اعلام کا اجماع ہے، ان کے سلف کا اجماع ہے، ان کے مجتہدین کا اجماع ہے، جن پر ان کے محدثین کا اجماع ہے، وہ کیا ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر تھے۔ اور یہ ایک بہت توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ ان سے کسی طرح کا جو نقصان، کسی طرح کا عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جائے، یہ گستاخی ہے، اور یہ سب شتم ہے، اور ساب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوتا ہی نہیں، وہ بالاجماع کافر۔ تو ان کے یہ ایسے فرقے کے ماننے والے ہیں کہ اس فرقے کے اعلام سب اسی بنا پر دین سے خارج۔ تو میں آج کے یہ موضوع کیونکہ کچھ وسیع ہے، میں شاید ایک پروگرام میں اس کو کور نہ کر سکوں، تو اس کے لیے مجھے شاید 2 یا 3 لیکچر دینے پڑیں، تو کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ موضوع کو کور کر لیں گے۔ ملاحظہ کریں، پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ خود جماعت عمریہ کے اعلام، ان کے اکابر نے اعتراف کیا، اور اس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آبا مسلمان تھے، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کے ابطال کے لیے شیعوں کے عقیدہ غلط ہے اس کے لیے دلیلیں لائیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے دونوں مطلب ثابت ہوتی ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر فخر الرازی مفاتیح الغیب، جو جماعت عمریہ کا ایک بہت بڑا عالم اور ایک بہت بڑا مجتہد، مفسر، متکلم ہے۔ اور یہ اشاعرہ ماتریدیہ، آپ کے پاکستان میں جو حضرات رہتے ہیں، جو اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ سب ان کے علم کے معترف اور ان کے پیروکار ہیں۔ یہ تفسیر فخر الرازی، جن کو تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے، یہ مجلد نمبر 5 ہے، اس میں جز 13، 14، 15 تفسیر ہے۔ یہ 2005 میں چھپی ہے۔ تفسیر سورہ انعام میں آیہ نمبر 74 کے تحت المسألۃ الرابعہ، چوتھے مسئلے کے ذیل میں وہ کہتے ہیں قالت الشیعہ، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ان احدا من آباء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجدادہ ما کان کافرا، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے، ان کے اجداد میں سے کوئی شخص کافر نہیں گزرا ہے۔ وَأَنْكَرُوا أَن يُقَالَ إِنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام کافرا، اور شیعہ نے یہ بھی کہا ہے، انکار کیا ہے کہ والد ابراہیم علیہ السلام جناب تاریخ کافر تھے۔ وَذَكَرُوا أَنَّ آزَرَ كَانَ عَمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام، اور شیعوں نے یہ ذکر کیا، حدیث لایا کہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ وَالِدًا لَهُ، اور یہ ان کے والد نہیں تھے۔ وَاحْتَجُّوا عَلَىٰ قَوْلِهِمْ بِوُجُوهٍ، اور شیعوں نے کئی دلائل اپنی کتابوں میں ذکر کیا، پھر وہ شیعوں کے دلائل ذکر کرتا ہے، ان کو رد کرتا ہے کہ شیعوں کے دلائل باطل ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کافر، ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد بھی کافر نستجیر۔ یہ کتاب تفسیر و غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تالیف الحسن ابن محمد النیسابوری، جو 5، یہ بھی جماعت عمریہ کے اکابر مفسرین متکلمین میں سے۔ سنہ 1996 میں دارالکتب العلمیہ بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 288 ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے۔ یہاں پر وقد احتج علماء الشیعة على مذهبهم ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يكونوا کفارا، شیعہ علماء نے احتجاج کیا، استدلال کیا، دلیل لایا کہ آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں ہو سکتے۔ قالوا اراد تقلب الروح من ساجد الى ساجد كما في الحديث المعتمد عليهم عندهم، یہ آیہ یہ ہے
قد نرى تقلبك في الساجدين، نرى تقلبك في الساجدين، اس شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساجدین سے مراد آباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ارحام مطہرات، جن ان کے امہات کے ارحام مطہرات ہیں جو ایک صلب سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتے. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے ساجدین سے مراد آباء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور شیعوں کے پاس یہ صحیح حدیث موجود ہے، لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میرے آبا سب طاہر مومن رہے اور میری دادیاں سب اور میری ماں سب طاہر مومنہ رہی ہیں، اور میں ایک طاہر صلب سے طاہر رحم میں منتقل ہوتا رہا ہوں. وَنَاقَشَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ. کہتے ہیں نیسابوری صاحب کہتے ہیں تفسیر رغائب القرآن میں کہ اہل سنت نے اس بات سے اختلاف کیا اور شیعوں سے انہوں نے نقاش کیا ہے، جدال کیا ہے کہ آپ کے دلائل غلط ہے. تو یہ واضح ہے کہ شیعوں کا شروع سے مذہب مشہور رہا ہے اس مسئلے پر، شروع سے شیعوں کا مذہب معروف مشہور رہا ہے. ان کے اعلام نے خود اعتراف کیا کہ شیعوں کا عقیدہ اس مسئلے پہ کیا ہے. یہ کتاب منہاج السنت النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشیخ الالحاد ابن تیمیہ لا غفر اللہ لہ، الجزء الرابع، سن 1986 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ 349 میں ابن تیمیہ صاحب اس طرح لکھتے ہیں، ثم من جہل الرافضہ، کہتے ہیں روافض بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان کی جہالت دیکھو، انہم یعظمون انصاب الانبیاء، یہ انبیاء کے انصاب کو پاک سمجھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں. دیکھیں کتنے جاہل، ٹھیک ہے نا. یہ آیا ہے شیعوں کو تانا دینے. اور سن رہے ہو نا، آباہم و ابناہم و یخدعون فی ازواجہم، یہ ان کے آبا اور ان کے امہات کو تو مانتے ہیں لیکن ازواج انبیاء کو نہیں مانتے. حضرت نوح کی زوجہ کو نہیں مانتے. سورہ تحریم میں جس زوجہ کی مذمت اور لعنت ہوئی اس کو نہیں مانتے. کل ذالک عصبیۃ و اتباع ہوا، یہ سب شیعوں کا تعصب ہے اور شیعوں کا بدبختی ہے اور ان کا جو ہے جہالت کے اتباع کی وجہ سے. حتی یعظمون فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام، شیعوں کی حالت دیکھو، یہ تعظیم احترام کرتے ہیں کس کی؟ فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیں کتنے جاہل ہیں. وَيَقْدَحُونَ فِي عائشہ، اور عائشہ کو نہیں مانتے. سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ، دیکھو مسلمانوں. فَيَقُولُونَ او من يقول منهم ان آزر ابا ابراہیم کان مؤمنا. شیعوں میں تو ایسے جاہل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آزر علیہ السلام، آزر جو تھے وہ مومن تھے. آزر نہیں، تاریخ اصل وہ والد ابراہیم تھے، وہ مومن تھے. اور ان کی جہالت دیکھو، وَأَنَّ أَبَوَيْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَا مُؤْمِنَيْن. شیعوں کی جہالت دیکھو مسلمانوں، شیعہ کہتے ہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے. یہ کیسے جاہل ہیں؟ عائشہ کو نہیں مانتے، والدین نبی کو مانتے. بہت شیعہ جو ہے نا کیا روافض بڑے جاہل ہیں، بڑے گمراہ. حتی یقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون ابوہ، کیا لکھا ہے بھائی؟ حتی لا یقولون، شیعہ یہ نہیں کہتے، حتی لا یقولون، شیعہ یہ نہیں کہتے کہ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون کافر ہے. نہیں کہتے کہ پیغمبر کے والد کافر تھے، یہ کہتے ہی نہیں ہے شیعہ. کتنے یہ گمراہ ہیں. فَإِذَا كَانَ أَبُوهُ كَافِرًا أَمْكَنَ أَن يَكُونَ ابْنُهُ كَافِرًا. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر والد کافر تو بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر والد کافر تو بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے. بل شیعوں کا یہ استدلال ہے. حالانکہ شیعوں کا یہ استدلال نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. اگر عبداللہ علیہ السلام کافر تھے، والدہ کافر تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافر گھرانے میں پیدا، وہ بھی کافر تھے. یہ بات ویسے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے، فلا یکون فی مجرد النسب فضیلہ. شیعوں کے ہاں جو ہے، شیعوں غلط کہتے ہیں، نسب میں کوئی فضیلت ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہے، بھلے اس طرح. اچھا، یہ کتاب ہے الفتاوی الکبریٰ لابن حجر المکی الہیتمی، اور اس کے ساتھ چپی ہے بھلے حافظ شہاب الدین الرملی الشافعی، اس کے ہامش میں اس کے فتاوی، کتاب فتاوی حافظ الرملی الشافعی، جو 10ویں صدی میں شوافع کا بہت بڑا عالم گزرا. یہ جلد نمبر 4 ہے اس کتاب کا. یہاں پر ابن حجر ہیتمی کے فتاوی، اس کے حاشیے میں یہ فتویٰ چھپا ہے. یہاں پر حاشیے میں صفحہ نمبر 321 اس سے ایک سوال کیا گیا، رملی صاحب سے سوال کیا گیا. رملہ جو ہے نا فلسطین میں، شام میں ایک شہر ہے.
سوال یہ ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے، سئل امن قال لا احد من آباء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آباء الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کان کافرا. اگر کوئی شخص کہے، فتویٰ دے دیجئے ہمیں کہ والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں تھے، ان کے آبا کافر نہیں تھے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے آبا کافر نہیں ہوتے. او انکر ان یقال ان والد ابراہیم علیہ السلام کان کافرا. یا کوئی شخص منکر ہو جائے، کہتے ہیں کہ والد ابراہیم علیہ السلام کافر نہیں تھے. او ذکر ان آزر کان عمہ وما کان اباہ، یا یہ کہے کہ آزر جو تھے کیا تھے، ابراہیم کے والد نہیں تھے، ابراہیم کے چچا تھے. هل هو مصیب او مخطئ، کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ مصیب او مخطئ، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ یہ فتویٰ ہے، یہ استفتاء ہے کس سے؟ رملی صاحب سے. رملی صاحب نے جواب دیا، فاجاب بان القائل مذکورا مخطئ فی قولہ. جو شخص یہ کہے کہ آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ غلط ہے، اس نے یہ فتویٰ دے. آباء انبیاء مسلمان ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان تھے، غلط ہے. اچھا کیسے، کیوں غلط ہے؟ تو کیسے؟ ہاں کہتے ہیں یہ مخطئ فی قولی متبع فی رائے شیعہ. یہ جو یہ کہتا ہے وہ شیعوں کے اس نے بات مان لی. اس نے کیا کیا؟ ہاں وہ روافظ کی اس نے بات مان لیا. بھائی یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ روافظ، یہ قولی شیعوں کا ہے. ایسا کوئی عالم اگر کہہ دے نا، کوئی شخص کہ آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کن کا عقیدہ ہے؟ یہ شیعوں کا قول ہے. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَمَا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ. یہ بات کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کہہ رہا ہے، سنت کے خلاف ہے، اور ہمارے اجماع، اہل سنت کے اجماع کے خلاف، جس پہ ہمارا اجماع اس کے خلاف. سمجھ رہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت عمریہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ قول کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ اس نے شیعوں کا قول اخذ کیا ہے، اور یہ ان کے نزدیک یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، ان کے سنت کے بھی خلاف ہے، اور ان کے اجماع کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ان اعلام نے خود بیان کیا، شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تھے. یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، طبع النجف الاشرف، یہاں پہ صفحہ نمبر 208 کے آخر میں حدیث نمبر 11 ہے. ایک شخص کا نام ہے معاذ بن جبل، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل خلقنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا، وعلی، اور علی علیہ السلام کو خلق کیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، والحسن والحسین علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے ہم پنجتر پاک کو خلق کیا، قبل ان یخلق الدنیا، اس سے پہلے کہ دنیا کو خلق کرے، بسبعۃ آلاف عام، ہزار سال پہلے ہمیں خلق فرمایا، دنیا سے پہلے. معاذ کہتا میں نے پوچھا، فأین کنتم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر دنیا نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ قال قدام العرش، فرمایا کہ ہم عرش کے آگے تھے. نسبح اللہ تعالی بحمدہ ونقدسہ ونمجدہ، اللہ تعالیٰ کو تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تقدیس کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. علی ای مثال، پوچھا کہ آپ کا مثال کس طرح تھا، آپ کا حیات کس طرح تھا؟ فرمایا اشباح نور، فرمایا کہ اب نور کے حیاکل میں تھے، نور کے ہیکل میں تھے. حتی اذا اراد اللہ، پھر اللہ نے ارادہ کیا، ان یخلق صورنا سیرنا عمود نور، اللہ نے ارادہ کیا کہ ہماری صورتوں کو خلق کرے تو نور کے ستونوں کو خلق کیا. ثم قذفنا فی صلب آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا. ثم اخرجنا الى اصلاب الآباء وارحام الامہات، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلب والد سے، ایک صلب دادا سے، دوسری دادی یا ماں کی رحم میں منتقل کرتا گیا. ایک دادا سے دادی، دادی سے پھر دادا، اس طرح اسلاب اور ارحام میں منتقل ہوتے رہے. ولا يصيبنا نجس الشرك، ولا يصيبنا نجس الشرك، شرک کی نجاست نہ اس اسلاب میں تھی نہ ان ارحام میں تھی. ولا سفاح الكفر، اور نہ کفر کا زنا، سفاح یعنی
جو کافر ہوتے ہیں ان میں زنا بھی ہوتا ہے. ہمارے آبا میں اور ہمارے امہات میں نہ شرک تھا نہ زنا تھی. سعد بنا قوم، ہم جس امت میں آتے تھے اس امت کے انبیاء اپنے امت والوں کو حکم فرماتے تھے کہ ایسا نبی آئے گا آخر الزمان میں، اس کا ابھی سے تم نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، اس کے اوصیاء کا تم نے اقرار کرنا ہے. جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ سعید ہو جاتے تھے. وَيَشْقَى بِنَا آخَرُونَ، اور جو ہمارے پرانے انبیاء جو ہماری بشارت دیتے تھے، اگر کوئی تصدیق نہیں کرتا تھا تو ہماری انکار کی وجہ سے وہ شقی ہو جاتے تھے. بہرحال ہمارے پاس احادیث زیادہ ہے اس مسئلے پر، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا.